بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز بزرگوں، دوستو، اللہ تعالی شانہ قرآن پاک میں انسان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ پوری آیت ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی شرافت والا، بڑی بزرگی والا اور بڑے اونچے مقام والا بنایا ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں چھوٹی بڑی انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اور انسان کو ہم نے ہماری بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے کتابوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو تمام مخلوقات میں قیمتی ہے، وہ کس وجہ سے قیمتی ہے، کون سے اعمال کرے تو وہ قیمت والا بن جائیں۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومنین جو اپنی نمازوں میں بہت دھیان سے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بعض جگہ پر فرمایا کامیاب ہو گئے وہ جنہوں نے اپنے دلوں کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر لیا۔ کہیں پر اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، ان اعمال کی تمام حرکتوں کو میں دیکھتا اور جانتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے وَيَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ تم جو کام کرتے ہو اس کی خبر اللہ کو ہے، جو عمل کرتے ہو اس کی بھی اللہ کو خبر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جسمانی اعتبار سے قیمتی نہیں ہے، وہ تو اس کی دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ڈھانچے میں ڈھال کر اس کو ساری کائنات میں خوبصورت بنایا ہے۔ کوئی مخلوق انسان جتنی خوبصورت نہیں ہے۔ چلتا ہے دو ٹانگوں پر، ہاتھ سے کام کرتا ہے، منہ سے کھانا کھاتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، زبان سے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، دوسرے کی بات سن کر دل پر اتار کر جیسا وہ سنے ویسا عمل کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، اگرچہ جسمانی اعتبار سے بڑے قوی ہیں، مضبوط ہیں، لیکن اس میں وہ خوبیاں نہیں ہے جو انسان میں ہیں۔ بہرحال انسان کا ڈھانچہ جو ہے یہ تو اس کی خوبصورتی اور اس کو مخلوقات میں ممتاز اور الگ درجہ دینے کے لیے اللہ نے اس کو بہت انوکھا بنایا ہے، اور اس میں جو خوبیاں رکھی ہے وہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دینے کے لیے دی ہے۔ اس سے دنیا کا کام بھی چلے گا اور ان اعضائے بدن سے دین کا کام بھی چلے گا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ نے دل دیا ہے، وہ دل ایسا دل ہے جس میں دنیا بھر کے حالات ریکارڈ ہوتے ہیں، جس میں دنیا بھر کے مشورے جمع ہوتے ہیں، اور وہیں سے فتویٰ صادر ہوتا ہے اور آدمی فتوے کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ اپنے گھر میں کھانے کے لیے بیٹھا ہے، لیٹا ہے سونے کے لیے، اور آگے آنے والے کام کے سارے معاملے جو ہے وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اس کو انجام دیتا ہے۔ اور دنیا کی چیزوں کو عدل بدل کر کے نئی نئی شکلوں میں تبدیل کرنے کا جو پلاننگ ہے وہ بھی انسان کی دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ محنت کرتا ہے، تو پھر دنیا میں عجیب و غریب قسم کی نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہے۔
کھانے کے لیے روٹی اور چاول اور پانی کافی تھا، لیکن اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی کہ دنیا کی سینکڑوں ہزاروں چیزوں کو ملا ملا کر چٹپٹی چیزیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں کھانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہوٹل میں جاتے تھے تو دال روٹی اور چاول کا ہی مینو ہوتا تھا۔ ابھی 5 اسٹار میں چلے جاؤ تو 3-4 صفحے کا وہ آتا ہے فولڈنگ کہ کیا کھاؤ گے۔ لو، تو یہ ساری جو خوبیاں ہیں یہ صرف زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے درجے میں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو انوکھی مخلوق بنایا ہے، اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ وہ ہماری بندگی کرے، ہماری بڑائی کو دنیا میں بیان کرے، ہماری بڑائی کے سامنے وہ اپنی پیشانی جھکا دیں، ہماری مرضی کو پہنچنے کے لیے وہ اپنی چہیتی چیزوں کو قربان کر ڈالیں۔ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان میں یہ ساری خوبیاں ہیں تو اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا مقرب بندہ ہے۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر انسان تقوی میں کامل درجہ حاصل کر لے اور اللہ سے ڈرنے کا حق پورا ادا کر دے، عملی اعتبار سے آدمی مضبوط بن جائے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اس کا مقام فرشتوں سے بھی آگے۔ چنانچہ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ کوئی بندہ ہے تو حضرت انبیاء علیہ السلام ہے، وہ معصوم اور بے گناہ ہیں۔ اور سارے نبیوں میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہے۔ امامت بھی آپ نے سارے نبیوں کی کرائی، آخر میں آئے لیکن سرداری آپ کی ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بڑا کیا کہ جب آپ کو معراج میں اللہ نے بلانے کا فیصلہ کیا تو مکۃ المکرمہ میں اپنے حجرے مبارک سے آپ کو نکالا اور وہاں سے لے گئے مسجد اقصی، اور وہاں پر امامت کرائی سارے نبیوں کی، اور وہاں سے براق کے ذریعے سے اوپر تک گئے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں لکھا ہے کہ جب براق کی سواری سدرۃ المنتہا تک پہنچی، جو بہت اوپر کی جگہ ہے، تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے سفر کی منزل آ گئی، اب میں اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، آگے آپ اکیلے چلے جائیں، اللہ نے آپ کو اکیلے بلایا ہے، میں اب یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک پر کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی سے جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کیا باتیں ہوئی، لیکن چونکہ ایک بہت ہی بڑا اعجازی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، جبرائیل بھی نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ میزبان جتنا اعلیٰ درجے کا، اونچے درجے کا ہوتا ہے اور مہمان جتنا معزز ہوتا ہے تو ان کی روانگی کے وقت میں ہدیے بھی بہت بڑے بھاری ہوا کرتے ہیں۔ اس کا تجربہ تو ہمیں بھی ہے، ہمارے یہاں کوئی خاص الخاص آدمی مہمان بن جائے تو اس کا ہدیہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ادنا آدمی آ جائے تو اس کو چائے کی رکابی، جاؤ ہے نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں اور اللہ میزبان ہیں، تو راز و نیاز کا معاملہ پورا ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفہ لیتے جائیے، اور وہ تحفہ 50 نماز کا، آپ کی امت اس کو ادا کرے گی تو اس کا تعلق کنیکشن میرے ساتھ ہو جائے گا جیسا آپ کا ابھی میرے ساتھ ہے۔ لیکن
حضرت موسیٰ کا اللہ بھلا کرے کہ آپ نے کم کرواتے کرواتے 50 کی 5 کروا دی، اور بھی آگے آتا ہے کہ اور بھی کم کرنے کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، میری امت پر مجھے بھروسہ ہے کہ ضرور 5 ٹائم کی نماز پڑھے گی. یعنی آقا نے امت پر بھروسہ کیا ہے، اور وہ انعام کوئی معمولی انعام نہیں ہے، نیورے کی نماز اور بھوکے کا روزہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ 5 ٹائم کی نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے مومنوں پر. اگر یہ نماز کا قائم کرنے والا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے، اور اگر نماز میں گولیاں مارتا ہے یا ہفتے بھر میں ایک ہی پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان تو کہا جائے گا، لیکن اس کی مثال کتابوں میں لکھی ہے کہ دھڑ تو ہے لیکن سر نہیں ہے، اور بغیر سر کے انسان ہوتا ہی نہیں. بہرحال ابھی ہم نے جائزہ لیا، بعض جگہوں پر کارگزاریاں لی کہ بھائی یہاں بستی میں کتنی آبادی مسلمان عاقل بالغ لوگوں کی ہے اور اس میں نمازی کتنے ہیں. تو پورے گجرات کے دورے میں یہ اندازہ آیا کہ کہیں 20% نمازی ہے، کہیں 25% نمازی ہے، اور کہیں بہت زیادہ زور ہے تو وہ 25, 30, 35% تک نمازی ہے، باقی دوسرے غیر حاضر ہیں. اب بتائیے مسلمانوں کے پاس موجودہ دور میں قرآن اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کون سا کارنامہ ہے؟ کیا ابھی جہاد ہمارے یہاں ہے گلے کٹوانے کا؟ کیا پوری کی پوری پراپرٹی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا مطالبہ ہے؟ کیا عورتوں کو بیوہ بنانے کا حکم ہے؟ بچوں کو یتیم کرنے کا حکم ہے جو صحابہ کرام کے حالات تھے؟ اب تو صرف گنی چنی نماز اور روزہ اور حج رہ گئی ہے، اس میں بھی آنکھ مچولیاں ہیں. اور بعض عیش پسندوں کو، سہولت پسندوں کو دیکھا کہ وہ حج بیت اللہ میں زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے 2-4 عمرے پر ہی اکتفا کر لیا کہ 2-4 عمرے کر لو، بیت اللہ کا دیدار ہو گیا، مسجد نبوی میں جا کر حضور کے روزے مبارک کا دیدار ہو گیا، کام ہو گیا. ارے بھائی مسائل تو پوچھ لو. جس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے اور جس کے پاس اتنا انتظام ہے، وہ آدمی اگر بغیر حج کے مرے گا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اتنی ڈانٹ کم ہے، لیکن کیا کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ اندر کا جو معاملہ ہے دل کا، جو دنیا کے بڑے بڑے پلاننگ سوچتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے کام انجام دینے کی باتیں جمع کرتا ہے اور بہت کچھ کر لیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں بالکل اندھا بنا ہوا ہے. نماز کا اہتمام کی بھی دل میں بات نہیں آتی، قرآن پڑھنے کی بات بھی دل میں نہیں آتی، صبح شام اللہ کو یاد کرنے کی بات بھی دل میں نہیں آتی. اور اگر خیال گزرتا بھی ہے تو شیطان چونکہ پاس میں بطور مہمان بغیر بلائے کا مہمان ہے، جیسے مکھیاں بین بلائے مہمان بنتی ہیں، اس طرح کم بخت یہ بھی بین بلائے مہمان ہے، رات دن چمٹا رہتا ہے. جہاں دل میں خیال آیا کہ کچھ کرے تو وہ فوراً چکما دیتا ہے کہ انشاءاللہ پھر. اور جو پھر کے چکر میں پڑے وہ تو پھر ہو گئے، وہ تو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے، مٹی ہو گئے وہ. تو سیدھی سی بات ہے کہ بھائی انسان کا ڈھانچہ اگر خوبصورت ہے، لباس عمدہ ہے، سواریاں عمدہ ہے، بینک بیلنس عمدہ ہے، رہنے کے لیے عالی شان محل اور بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اندر کی دنیا بگڑی ہوئی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بلکہ اس کے لیے تو قرآن پاک میں ایک ٹائٹل دیا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اولئک کالانعام، وہ تو چوپایوں کی طرح سے ہیں، جیسے ڈھور ڈھنگر جو ہے جانور گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ. بل ھم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ بکرا تو کاٹ کر کھانے کے کام بھی آتا ہے،
गधा बोझ उठाने के काम में भी आता है, जहरीले जानवर दवाइयां बनाने के काम में भी आते हैं। तेरा जिस्म किस काम में आता है? तू मरे तो सीधा कब्र का पैबंद है। तो सीधी सी बात है कि अंदर की दुनिया को बनाने की जरूरत है, और उसका मौका जो है वो जीते जी, जब तक सांस जारी है मौका है। और ये बात सहाबा ने समझ ली थी, सहाबा के गले ये बात उतर गई थी। इसलिए हालात चाहे कितने मुखालिफ थे, कितनी ही जफाकशी का मामला था, कितनी काट कूट की बातें थी, लेकिन सहाबा किराम ने दीन के तमाम अहकाम पर मीन वन अमल करके दिखाया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, हबशा के रहने वाले, जिस्मानी एतबार से बिल्कुल काले बदशक्ल, सिर्फ दांत ही सफेद नजर आते थे। अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने ईमान से नवाज लिया और ईमान कबूल कर लिया, तो चूंकि उस जमाने में बाहर के लोग जो आते थे मक्के में, तो लोग इन्हें गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया करते थे। तो इन्हें भी किसी ने पकड़ के गुलाम बना दिया। उमैया बिन खल्फ ने, जो बड़ा कट्टर काफिर था और जो इस्लाम का पक्का दुश्मन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था, ऐसे नालायक के हत्थे चढ़ गए। अब तो बड़ी कठिन हालत हुई आपकी। दिन भर चक्की चलाना और धूप में काम करना, फिर ऊपर से पिटाइयां होना, ये सारा मामला। लेकिन जब ईमान कबूल कर लिया तो आपने कहा अल्लाहु अहद। जब उमैया बिन खल्फ को पता चला कि ये हमारे बाप दादा के मजहब से फिर गया है और नए मजहब में यानी इस्लाम में दाखिल हो गया है, तो आग बगोला हो गया और उसने आपको आग के अंगारों पर लिटाना शुरू किया और मारने वालों की बारियां लगाई कि मारने वाले थक जाते हैं। यानी अंदाज लगाइए, मारने वाला अगर आदमी थक जाए तो मार खाने वाले की क्या पोजीशन होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनका ये मजलूम भरा हाल देखा तो बड़े फिक्र में हो गए कि इसका कोई इलाज करना चाहिए। चुनांचे आपने उमैया बिन खल्फ के पास जाकर के सौदा कर लिया कि गुलाम मुझे बेचो। उसने पहले तो इनकार कर दिया, कहा भाई कितने में बेचोगे। उसने बड़ी तगड़ी कीमत लगाई, बहुत भारी दाम लगाया, आपने वो अदा किया और वहां से आपको निकाल करके अपने घर ले गए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा, उन्होंने देखा कि अबू बकर जो है गुलाम खरीद के लाए हैं, तो नाराज हो गए कि अबू बकर क्या लाए हो, ये काले कलोटे आदमी को, अगर अच्छा खूबसूरत आदमी लाते, मजबूत लाते तो कुछ काम भी करता, इसे लाके क्या करोगे। उस वक्त तो वो ईमान में नहीं थे। सिद्दीक अकबर ने फरमाया अब्बा जान, जिस्म को मत देखो, इसके दिल की दुनिया को देखो। ये रब्बे करीम का दीवाना है, ये मार खा खाकर रब्बे करीम से अपना ताल्लुक मजबूत किया है और ईमान पर पहाड़ की तरह से जमा हुआ है। ये कमाल है इसमें, इसलिए लाया हूं, जिस्म देखकर नहीं लाया। और अल्लाह के नजदीक कीमत दिल की है। अब जब ये सुकून वाली जगह में आ गए तो मस्जिद में जाना आना, नमाज पढ़ना, पिटाई बंद हो गई। तो एक मर्तबा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज में बुलाने के लिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे मुबारक के पास हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद आपने आवाज लगाई अस्सलातु काइमुन, यानी नमाज खड़ी होने की तैयारी है, ऐसा ऐलान किया। तो मां आयशा के घर में थे आप, तो मां आयशा ने जवाब दिया और रसूल नाइमुन, अगर नमाज खड़ी होने का टाइम है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम में है। तो हजरत बिलाल वहीं खड़े थे पास में बाहर, तो उन्होंने जोश में आकर ये कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जुमला इतना पसंद आया और बाहर तशरीफ लाने के बाद पूछा ये जुमला किसने कहा। हजरत बिलाल फरमाते मैंने कहा। आपने फरमाया कि इतना बेहतरीन जुमला है कि इसको फजर की अजान में शामिल कर दो।
اگر کوئی آدمی الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں شامل نہیں کرے گا تو اذان دوہرانی پڑے گی. اب جب سے یہ الصلاۃ خیر من النوم فجر کی نماز میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، علماء نے لکھا ہے کہ پورا ثواب حضرت بلال کو پہنچ رہا ہے، جو جسم کے کالے تھے، کلوٹے تھے، غلام تھے، لیکن دل کی دنیا بڑی نورانی تھی، اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام دیا. بلکہ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں سارا مجمع جمع ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کی اونٹنی لائے گا اور بلال کو سوار کریں گے اللہ پاک اور فرمائیں گے بلال اذان دو. میدان حشر میں بھی اذان دی جائے گی. اس سے پتہ چلا کہ ہماری اللہ کے یہاں جو قدر و قیمت ہے اور جو مقام ہے وہ صرف اور صرف دلوں کو گندگی سے پاک کرنے میں ہے اور اللہ سے محبت اور اللہ کی مرضیات والے اعمال سے جڑے رہنے میں ہے. لیکن کیا کیا جائے، ماحول نے ناس کر دیا. جس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، جس دل میں قرآن کی محبت ہونی چاہیے تھی، اور جس دل میں میرے دوستو بزرگوں رب کریم سے ایک بالہانہ لگاؤ کی بات ہونی چاہیے تھی، وہ تو کہاں چلی گئی، ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی. اب ہمارے دل جو ہے کہیں تو غصے سے لبریز ہیں، کہیں تو لالچ سے لبریز ہیں، کہیں تو کینے کپٹ سے لبریز ہیں، اور کہیں کیا اور کہیں کیا. دنیا بھر کے خرافات دلوں میں بھرے ہیں. اس بلا کا کیا علاج ہے؟ بہرحال ہمارے دلوں کو ان گندگیوں سے پاک کیے بغیر خوبیاں اندر میں ڈالنا چاہیں تو نہیں نکلے گی. مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، ایک بوتل آپ کے پاس ہے، اس میں اگر آپ نے دودھ بھر لیا ہے، پانی بھر لیا ہے یا اور کوئی چیز بھر لی ہے، اس کے بجائے کوئی دوسری چیز اگر اس میں ڈالنا چاہیں، بوتل بھری ہوئی ہے گلے تک، تو پھر کہاں جائے گی اندر میں؟ دوسری چیز ڈالنے کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ پہلے بوتل کو خالی کرو پھر دوسری چیز ڈالو. اسی طرح سے ہمارے صوفیاء کے یہاں جو خانقاہیں لگی ہیں، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے جو نامچین اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کے یہاں خانقاہوں کے اندر مریدین کو جمع کرنے کے بعد ان کو ضربیں لگوائی جاتی تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کی ضربیں لگائی جاتی تھی محمد الرسول اللہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ، تاکہ دل کا میل نکل جائے اور اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دلوں میں جم جائیں. وہ ماحول ہی ختم ہو گیا. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کسی شیخ کے پاس جا کر نہیں کروا سکتا ہے تو کم سے کم ہمارے دور کے علماء یوں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جلدی سے اٹھ جایا کرو. لمبی راتیں ہیں 12 گھنٹے کی، 13 گھنٹے کی، اور صبح صادق آنچ کے وقت میں 5:56 پہ ہوتی ہے، یعنی 6 بجے. اگر ایک آدمی 5 بجے اٹھ جاتا ہے تو 1 گھنٹہ آرام سے ملتا ہے، 4-8 رکعتیں تہجد پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضربیں لگائے، اللہ 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 اللہ، تو بتائیے اس کے دل پر کتنا نور پیدا ہوگا. کئی مرتبہ رات کو آنکھ کھلتی ہے 4 بجے 5 بجے، تو نفس کہتا ہے کہ ابھی ٹھنڈی بہت ہے، نیند کا غلبہ ہے، تھوڑا ایک سستا لے. حالانکہ سوتے سوتے سن رہے ہیں کہ باہر رکشائیں جا رہی ہیں، لوگ اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ باتیں بھی کر رہے ہیں. تو دنیا کے چیتھڑے اور ٹھیکرے جمع کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی 4-5 بجے اٹھ کر اپنا کام انجام دیتا ہے تو ہمیں کیا چوک پڑی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ اٹھیں. ان کی کمائی تو 1 روز میں 2 روز میں 4 روز میں ختم ہو جائے گی، جتنا کمایا اتنا اڑ جائے گا. لیکن ہماری کمائی جو اس وقت میں ہوگی تہجد کی نماز کی، ذکر اللہ کی اور اللہ کو یاد کرنے کی، قسم پروردگار کی، وہ کمائی تو ایسی ہے کہ بس کیا کہنے. والباقیات الصالحات خیر من عند ربک
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ تم ایسی نیکیاں حاصل کر لو، ایسے نیک کام جمع کر لو جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اور یہ تمہارے رب کے نزدیک بہت بہترین کمائی ہے۔ لیکن اب یہ کیا کیا جائے جب فجر کی نماز کے ہی لالے ہیں، 8 بجے 9 بجے سے پہلے اٹھنا ہی نصیب نہیں ہے۔ ہاں الگ بات ہے دست ہو جائیں، پیٹ میں چونک پڑ جائیں، یا گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائیں تو اٹھ جاویں مجبوراً، یہ بات الگ ہے، یا کہیں سفر میں جانا ہے تو رات بھر بیدار رہیں، الگ بات۔ باقی اپنی آخرت کی کمائی کے لیے آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ جلدی اٹھنے کی بات تو موت آ جاتی ہے۔ اسلام زندہ ہے، اسلام چمکدار ہے، اسلام میں اضمحلال اور کمزوری نہیں ہے، اسلام تو سدا بہار ہے، پہلے سے سدا بہار ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اضمحلال اور کمزوریاں اور جو کچھ بھی گراوٹ ہے وہ مسلمانوں میں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی شان بڑھ رہی، نہ اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بھی بے نیاز ہے اور اس کا پسندیدہ مذہب اسلام بھی بے نیاز ہے۔ اگر ہم اسلام پر چلتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہے، اسلام کا نہیں ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اگر نہیں چلتے ہیں تو نقصان خدا کا نہیں ہے، نقصان اسلام کا نہیں ہے، نقصان ہمارا اپنا ہے۔ اور کون بے وقوف دنیا میں ایسا ہوگا جو دوسروں کی بھلائی کے لیے یا جو معمولی ٹھیکروں اور چیتھڑوں کے لیے اپنی جان کا سودا کرے؟ دنیا میں کون ایسا بے وقوف ہے؟ بہرحال ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، اور بجائے زیادہ تر دنیا کی چیزوں میں جان مال کھپانے کے، اس میں دل جمانے کے، بہتر بات یہ ہوگی، بلکہ ضروری بات یہ ہوگی کہ ہمارے دل کی مرمت کی جائے، اس کو گندگیوں سے پاک کیا جائے، اور اس میں خوبیاں پیدا کرنے کے بعد اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ بنایا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ صادق آوے گی کہ انشاءاللہ العزیز قیامت میں الگ الگ قسم کی ٹولیاں جمع ہو جائے گی۔ تو بعض ٹولیاں ایسی ہوگی جو قارون، فرعون، نمرود اور حامان اور شداد، جو خدا کے پکے کٹر دشمن ہیں، ان کی بہت بڑی جماعت ہوگی، اور ایک جماعت میدان حشر میں ان لوگوں کی ہوگی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو نبیوں کے ساتھ چلے گی، شہداء اور صالحین کے ساتھ چلے گی، اور سیدھی جنت میں پہنچے گی۔ اور یہ گھڑی آنے والی ہے، اگر نظر نہیں آ رہی ہے اور ہمارے سامنے وہ میدان کھلا ہوا نہیں ہے تو دھوکے میں نہ پڑے، وہ چیز آنے والی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہم لوگ تھے، حیض کا خون پی کر ہم بنے ہیں۔ دنیا کی اگر کوئی بات اس وقت میں کرتا کہ تو دنیا کے پیٹ میں آوے گا تو بڑے مکان میں رہے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، اچھا دودھ پیے گا، تو ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ سمجھ سکتا تھا اسے؟ بولو بھائی، نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ماں کی پیٹ کی دنیا میں تھا۔ لیکن جب دنیا کے پیٹ میں آیا تو سارا نظام کھلا ہوا پایا۔ اسی طرح سے ہم لوگ نیند میں ہیں، جب موت آئے گی آخرت کی آنکھیں کھل جائے گی، اور جو باتیں آج سن رہے ہیں، جو باتیں قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اور جو باتیں حدیث پاک میں سن اور پڑھ رہے ہیں، وہ ساری باتیں روشن ہوگی، سورج سے بھی زیادہ روشن، آنکھیں کھل جائے گی۔ اب یہ چمڑے کی آنکھیں قبر کے ثواب کو، قبر کے عذاب کو نہیں دیکھ سکتی، یہ چمڑے کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یہ جنت اور جہنم کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے دوسری آنکھیں درکار ہیں۔ یہ کینسر کی بیماری والے اور دوسری ضدی بیماری والے، ان کے جراثیم جو ہوتے ہیں، معمولی ڈاکٹر جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کی جانچ کے لیے الگ قسم کی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جراثیم ہے۔ دنیا میں بات چیزیں ایسی ہے جو بظاہر ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، آخرت خاک نظر آئے گی۔ مانتا ہے تو مان، نہیں مانتا ہے تو مر کے دیکھ، اور مر کے دیکھے گا تو واپس بھی نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو اپنے دل کی دنیا کو ٹھیک کرنے کی اور رب کریم کو راضی کرنے والے اعمال کی
اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب اللہ اپنے دربار میں حاضری کا فیصلہ کرے تو اللہ ایمان کے ساتھ حاضری عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لو۔